بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کو اس چھوٹ سی ویڈیو میں بہت ہی مجرب وظیفہ بیان فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ میاں بیوی میں پیار محبت قائم کرنے کے لیے ہوگا، اور میری پیاری بہنیں جو مجبور ہیں اپنی سسرال کے گھر سے، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ میری پیاری بہنیں بھی سسرال کے گھر سے علیحدگی حاصل کر لیں گی، اور ان کا شوہر ان کے ساتھ الگ گھر میں رہے گا، اور جو بھی انشاءاللہ پریشانیاں ہوں گی سسرال کے متعلق وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں اتنا صلح اتفاق ہو جائے گی، اتنی عزت ہوگی دونوں میں کہ سب دیکھ کر حیران ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ایسا مجرب اور آسان وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر میری پیاری بیٹی میری پیاری بہنیں ادا کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ناپاکی کے ایام میں اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ ناپاکی کے ایام کو چھوڑنے کے بعد، یا آپ ناپاکی کے ایام میں ہیں، اگر آپ کو ارجنٹ ہی اس وظیفے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو لازمی ادا کرنا ہے اپنے آپ کو فائدہ دلوانے کے لیے، تو آپ یہ وظیفہ کسی اور سے بھی کروا سکتی ہیں اپنے لیے۔ اگر مجبوری ہے یا آپ کی بیماری ہے، آپ پھر ہی اس وظیفے کو ادا کروائیں کسی سے، نہیں تو آپ اس وظیفے کو میری پیاری بہنیں میری پیاری بیٹیاں اپنے گھر کے لیے خود ہی ادا کریں۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو کہ سورہ کوثر کا آج آپ کو وظیفہ بیان فرماؤں گا۔ سورہ کوثر کو پڑھنے سے ہر پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشن، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، اور میاں بیوی میں پیار محبت بھی قائم ہو جاتی ہے، اور جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں سسرال کے متعلق وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ساس، ننند، دیورانی، جیٹھانی کی یا دیور کی انشاءاللہ زبان بند کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کی زبان بندی بھی کر سکتی ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، آئے اب آپ کو میں وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل ہوتا رہے۔ اب آپ نے وظیفے کو غور سے سننا ہے، اور آگے جا کر میں آپ کو عمل بھی بتاؤں گا کہ آپ نے عمل اپنے شوہر پر، اپنی ساس پر، اپنی دیورانی پر، جیٹھانی پر، سسر پر اور دیور پر آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا، اور آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے ایک چٹکی نمک اور آپ کے سامنے تسبیح بھی پڑی ہونی چاہیے، اور پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، آپ نے یہ لگاتار وظیفہ 14 دن تک ہی ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، لیکن میری پیاری بہنیں مصروف بھی ہوتی ہیں اور ان کو گھریلو بھی مسئلے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد ادا کر سکتی ہیں۔
آپ نے جائے نماز بچھا لینی ہے، آپ نے نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے جو بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا نہیں کر رہی تو آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کر لینے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے۔ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آپ کے سامنے ایک چٹکی نمک بھی پڑی ہوگی اور آپ کے سامنے ایک تسبیح پڑی ہوگی۔ آپ نے تسبیح کو کھول کر، آپ نے تسبیح کو گول دائرہ بنا کر آپ نے ایک چٹکی نمک جو ہے وہ آپ نے تسبیح کے درمیان پر آپ نے چٹکی پر رکھ دینی ہے۔ تسبیح آپ کی جائے نماز کے اوپر ہی ہوگی اور نمک بھی جائے نماز کے اوپر ہی پڑا ہوگا۔ آپ نے کسی برتن پر جو ہے وہ آپ نے نمک نہیں رکھنا، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت اور بہت ہی چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، آپ نے 101 مرتبہ ہی ادا کرنی ہے۔ آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اس درود ابراہیمی میں یا اس سورہ کوثر میں کسی بھی زبر زیر کی پیش کی غلطی نہ ہو جائے، اور آپ کا تلفظ غلط ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ آپ نے سورہ کوثر کو 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یہاں پر ہی جو ہے وہ آپ کا چھوٹا سا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور جو آپ کے سامنے ایک چٹکی نمک پڑی ہوگی وہ آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے میری پیاری بہنوں نے 3 مرتبہ آہستہ سے آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے اپنی ہلکی سی زبان مبارکہ آپ نے نمک پر لگا دینی ہے۔ آپ نے سارا نمک نہیں کھانا، اور جو نمک بقایا بچ جائے گا اس کو آپ نے شوہر کو کھلانا ہے۔ آپ ہانڈی میں ملا کر بھی شوہر کو کھلا سکتی ہیں، پانی میں ملا کر بھی شوہر کو وہ نمک کھلا سکتی ہیں، یا کسی ادویات میں ملا کر بھی شوہر کو وہ جو ہے نمک آپ کھلا سکتی ہیں۔ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور پھر وہ تسبیح جو آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لینی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح مکمل ادا کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کا حقیقی اور ذاتی نام پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آپ نے 100 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ میری پیاری بہنوں نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجیے۔ اور پھر آپ نے اپنی مقاصد کو بیان فرمانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، کس کے لیے ادا کیا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو کس فائدے کے لیے ادا کیا ہے۔ وہ سب معاملات جو ہیں وہ آپ نے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہماری گنہگار زبان سے سننے کے طلبگار ہوتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی دعا کو قبول منظور فرما لوں۔ آپ نے لگاتار جو دعا ہے وہ 14 منٹ تک ہی آپ نے مانگنی ہے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔